زرعی معاشروں نے اپنی اولاد بیویوں سے پیدا کروائی، انڈسٹریل معاشروں نے اپنی اولاد گرل فرینڈ سے پیدا کروائی، مگر آج امریکہ میں بیٹھ کے میری نظر آنے والے مستقل منتقلی کے معاشروں پر ہے۔ ان کی اولادیں کون پیدا کرے گا، گرل فرینڈز یا بیویاں؟ کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دور کی اولادیں نہ تو بیویاں پیدا کریں گی اور نہ ہی گرل فرینڈز۔ یہ اولاد ایک تیسری محبت پیدا کرے گی، اور یہ تیسری محبت ہے جینیٹک انجینئرنگ۔ آج کے دور میں یہ ممکن ہو چکا ہے کہ بغیر کسی انسانی تعلق کے اولاد پیدا کر دی جائے، اور یہ بھی کوئی عام اولاد نہیں بلکہ ایک جینیٹکلی انجینئرڈ بچہ، ایک ایسا بچہ جس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والدین کی عین خواہشات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہو۔ نہ صرف اس کی جنس پیدائش سے پہلے طے کر لی گئی ہو، بلکہ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کے بالوں کا رنگ، قد، ذہانت اور مختلف شعبوں میں ایپٹیٹیوڈ پہلے سے طے کیا جا چکا ہو۔ مارکیٹنگ کی زبان میں اسے ڈیزائنر بیبی کہا جاتا ہے، یعنی جس انداز میں آپ اپنی گاڑی یا کمپیوٹر وغیرہ کو اپنی خواہشات کے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہیں، اسی انداز میں آپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بھی اس کی پیدائش سے پہلے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جس ٹیکنالوجی نے جینیٹکس کے یہ ڈیزائنر بیبیز کو ممکن بنایا ہے اسے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کیا ہے اور اس کی مدد سے ڈیزائنر بیبیز کیسے تیار ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے میں گیا ایک ایسی شخصیت کے پاس جو امریکہ میں اس فیلڈ کی ماہر ہے۔ یہ امریکیوں کو ان کی عین خواہشات کے مطابق ڈیزائنر بیبیز انجینئر کر کے دیتی ہیں۔ یہ خاتون ہے ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر رفعت عباسی۔ ڈیزائنر بیبیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، بلانڈ ہیئر، گرین آئیز، ریڈ ہیئر، بلیک آئیز، جو بھی آپ چوز کرنا چاہیں۔ آئی کیو، آپ ڈونر لیں، کسی کا ایگ ڈونر یا سپرم ڈونر جس کا آئی کیو بہت ہے۔ ڈیزائنر بیبیز اگر آپ آ کر چوز کریں، اب تو ہم ایگ بینکس بھی ہو رہی ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ایگز ہم ڈونرز کے ایگز لے کر فریز کر کے رکھ دیتے ہیں بینک میں۔ تو آپ کل کو آئیں ہمارے پاس اور کہیں کہ بھئی ہمیں 5 فٹ 8 انچ کا لڑکی چاہیے جس کے بال بلانڈ ہوں اور آنکھیں گرین ہوں، تو ہمارے پاس ایگ بینک میں وہ ایگز ہیں۔ آپ وہ ایگز ہم سے خرید لیں اور پھر کسی اور کا یوٹرس لے کے اس میں ڈال دیں اپنے سپرم کے ساتھ۔ یعنی انسانی تاریخ میں پہلی بار انسان کے پاس یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ مختلف آدمیوں کے نطفے یا مختلف خواتین کے جسم سے سیلز نکال کر ایک ایسا بچہ ٹیسٹ ٹیوب میں تیار کرے جو مختلف لوگوں کی منتخب کی ہوئی صلاحیتیں اپنے اندر لے کر پیدا ہوا ہو۔ اس ٹیکنالوجی نے ایک ایسی انڈسٹری قائم کر دی ہے جو مختلف آدمیوں کے سپرم اور عورتوں کے سیلز جینیٹک انجینئرنگ کے لیے فریز کرتی جا رہی ہے۔ یہ جو ڈونرز سپرم دیتے ہیں، ان کا لائک واٹ از دی انسینٹیو فار دیم؟ کوئی کیوں دینا چاہے گا؟ عموماً ڈونرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے، کالجز کے، لاء اسکول، میڈیکل اسکول۔ عموماً وہ پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہر سپرم ڈونیشن کے لیے ان کو $200 سے $500 تک مل جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کسی کا، لیکن عموماً موٹیویشن پیسوں کا ہے۔ اور کتنے پیسے جو ہے وہ آن اے منیمم اینڈ میکسیمم ایک سپرم ڈونر چارج کر سکتا ہے فور سپرم؟ منیمم $200، $250، میکسیمم اگر آپ سپرم لیں کسی سے جن کا جینیس آئی کیو ہو تو وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز ڈالرز ہیں۔ ایک بینک ہے کیلیفورنیا میں فرض کریں جہاں صرف جینیس کے سپرم ہیں، وہ 50,000 سے لے کر $100,000 تک اس کی پرائس ہے۔ ایک امریکی عورت اپنے ایگز کا ایک بیچ $8,000 میں بیچتی ہے، مگر اگر وہ کسی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہو تو اس کے ایگز $50,000 سے بھی زیادہ میں بک سکتے ہیں۔ SAT کے امتحان میں 100 نمبروں کے اضافے کا مطلب ہے بین الاقوامی انڈوں کے اس بازار میں آپ کے ایگز $2,350 کے حساب سے قیمت میں بڑھ جاتے ہیں۔ صرف امریکہ میں ہی سن 2006 تک 10,000 بچے عطیات کے طور پر دیے گئے انڈوں کی مدد سے جینیٹکلی انجینئر کیے جا چکے تھے۔ سن 2006 میں اسپین کے اندر 7,000 سے زیادہ انسانی انڈوں کے سیمپل فریز کیے گئے۔ ڈیزائنر بیبیز کے حوالے سے سب سے زیادہ ان یوزول ریکویسٹ آپ کے پاس کیا آئی ہے کہ ہمیں کس قسم کا بچہ چاہیے؟ افریقن کپل
جن کو بچہ چاہیے جو کوکیشن ہو، سب سے بہت، تاکہ ان کو، بلکہ انہوں نے ماں باپ دونوں افریقن ہیں، لیکن انہوں نے جو ڈونر چوز کیا ایگ ڈونر، وہ ایک کوکیشن امریکن لڑکی تھی. تو جو ان کا بچہ ہوا ہے، اور بلکہ بچہ ہو چکا ان کو، وہ چائلڈ جو ہے وہ بائی ریشل ہے، پریزیڈنٹ اوباما کی طرح. ماں اس کی وائٹ ہے اور باپ بلیک ہے. جو ان کی برتھ مدر ہے، جنہوں نے برتھ دیا، وہ بھی بلیک ہیں کیونکہ کپل افریقن ہے. یہ ڈیزائنر بیبی ان کی. ٹیکنالوجی آپ دکھا رہی ہیں، یہ اٹ از ویری سملر ٹو گارڈننگ، یو نو، لائک جیسے کہ پودے اگانے والی بات ہے. تو کیا ڈو یو تھنک کہ یہ فیوچر ہے ہیومن ریپروڈکشن کا؟ میرا تو یہی خیال ہے، اور ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ریسرچ یہی سجیسٹ کر رہی ہے کہ یہ فیوچر ہے. فیوچر یہ ہے کیونکہ آج کی جو پریگننسی ریٹس ہیں اور آج کے جو سسٹمز ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں 25-30 سال سے پہلے، جب پہلے یہ شروع ہوئی تھی ٹیکنیک، بہت ایڈوانسز ہو گئے. اب ہم سیکس سلیکٹ کر سکتے ہیں بچے کا، تو آپ کو اگر بیٹا چاہیے تو بیٹا مل جائے گا. اگر آپ کو کلر چیک کرنا ہے آئیز کا یا ہیئر کا، وہ چوز کر سکتے ہیں آپ. امپورٹنٹلی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہو آپ کے فیملی میں، فرض کریں، تو وہ ڈیزیز ڈائگنوز ہو سکتا ہے اس ایمبریو کی بایوپسی کر کے. تو اگر آپ کی فیملی میں فی الحال سمجھیں کہ ڈائبٹیز بہت کامن ہے، ایمبریوز کے ساتھ وہ بایوپسی کر کے آپ یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایمبریو کو ڈائبٹیز ہے، تو آپ ایمبریو مت یوز کریں. آگے چل کے میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال میں ڈیزیز فری ہو جائے گی دنیا، اگر یہ ٹیکنیک رہے گی، کیونکہ آپ چوز کر سکتے ہیں کس وقت ایمبریوز، بالکل سائنس فکشن کی طرح. ایلون ٹافلر سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں شادی کی ڈیفینیشن تبدیل ہو جائے گی. ڈاکٹر ہیلن فشر سمجھتی ہیں کہ ناجائز انسانی تعلقات کی ڈیفینیشن تبدیل ہو جائے گی اور طلاق کی ڈیفینیشن بدل جائے گی. اور ڈاکٹر رفعت عباسی سمجھتی ہیں کہ آنے والے دور میں پیدائش انسانی کا عمل جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر یہ تینوں ماہرین درست ہیں تو آنے والے دور کے خاندان اس انداز میں نہیں بنا کریں گے جیسے آج ہمارے خاندان ہوا کرتے ہیں. ہم مستقبل میں جھانک تو سکتے ہیں، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آئے گا وہ ہمیں قابل قبول بھی ہوگا، اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ مستقبل ہماری ساری چیزوں سے اتفاق کرے.